الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ نوح شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد، ان کی محنت کا ذکر فرمایا اور ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس اور سورہ ہود میں بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے ان کی کڑھن کیا تھی اس کا ذکر فرمایا اور ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نوح کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ نوح کے پڑھنے کا معمول بنائے، معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ نہیں، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ پڑھ لی، جو آدمی سورہ نوح کے پڑھنے کا معمول بنائے تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اسی طرح اس سورہ نوح کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو، اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائیں تو بڑی سے بڑی حاجت کو اللہ رب العزت والجلال بڑی آسانی سے مکمل فرما دیں گے۔ آپ سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی جب ان آیات کی تفسیر کی جائے گی کہ کس طرح کے حالات پیش آئے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہر حاجت اور تمنا کو پورا فرمایا۔ اسی طرح سورہ نوح کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کے ظلم کا خطرہ ہو یا کسی بہت بڑے ظالم کا سامنا کرنا ہو تو سورہ نوح کو پڑھ لیں۔ سورہ نوح کا پڑھنا یہ ظالم کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، لہذا یہ سورت یاد بھی ہونی چاہیے اور معمولات میں بھی ہونا چاہیے۔ سورہ نوح کے اندر جیسا بتلایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد اور ان کی محنتوں کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کا زمانہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 1200 سال کا زمانہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کے بعد نبی تو بھیجے لیکن رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا۔ دیکھیے، نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی تو آ رہی ہے، ہر صاحب وحی کو، یعنی جس کے پاس بھی وحی آئے اس کو نبی کہا جاتا ہے،
لیکن نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو نئی شریعت ملی ہو۔ ہاں البتہ رسول کے لیے ضروری رہتا ہے کہ وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور نئی شریعت بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبی تو بھیجے، لیکن نئی شریعت نہیں بھیجی۔ 1200 سال کے بعد جب دنیا میں بالکل خدا کی توحید اور صحیح مذہب سے لوگ انجان ہو گئے، تو پھر نئی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ کہیں ان انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرائیں، من قبل ان یأتیہم، اس سے پہلے کہ عذاب ان پر آ پہنچے اور دردناک ہوگا۔ اگر وہ لوگ کفر و شرک کا راستہ چھوڑ دیں اور خدا کی طرف جھکنے لگیں اور عبادت کا طریقہ اختیار کر لیں تو اللہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہاری ہر خطا کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور آپ اے نوح اعلان کریں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ میں تو تمہاری طرف صاف صاف ڈرانے والا آیا ہوں۔ کس بات سے؟ کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس سے ڈرو، ڈرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، واطیعون، ڈرنے والی ذات مراد یعنی جس کے حقوق کی سب سے زیادہ رعایت رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ۔ وَأَطِيعُونَ، اور اطاعت کرو۔ دیکھیے، ایک ہے خالی محبت اور ایک ہے محبت کے ساتھ اطاعت۔ آپ اگر قرآن میں بھی پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتری ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہم اور آپ اگر محبت کا دم بھرتے رہیں اور اطاعت سے زندگی خالی ہو تو یاد رکھیں تمام تعلیمات اور ہدایت کا مقصد یہی ہے کہ یہ شریعت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ آدمی مطیع ہو، اطاعت کرنے والا ہو، سارے دین کا خلاصہ۔ اور اگر اطاعت نہیں ہے اور رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو یاد رکھیں نجات کے لیے تنہا یہ چیز کافی نہیں ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، سنتوں کی اتباع کرو۔ یہ جگہ جگہ احادیث میں بھی یہ مضمون پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہی تعلیم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عطا فرمائی کہ اللہ کی عبادت، تقوی، طہارت اور اطاعت والی زندگی گزارو تو اللہ رب العزت والجلال چاہے گناہوں کا پہاڑ کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، عذاب کو اٹھا لیں گے۔ یہ مضمون اللہ نے شروع کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر مہربان ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو، چونکہ وقفہ لمبا ہو گیا، لوگ اللہ کو بھول چکے، توحید کو بھول چکے اور شرک کی نحوست میں جا پڑے، تو اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی قوم کے پاس کہ جاؤ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس
ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا، اپنا مشن واضح کیا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی اطاعت رسول کا حکم۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کی عبادت اور اللہ سے ڈرنے اور رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا، یعنی جب تک تمہاری زندگی مقدر ہے اس وقت تک تمہیں زندہ رکھے گا، اور اگر گناہوں کی نحوست میں رہو گے تو عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، پھر ٹالا نہیں جاتا، پھر لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ کاش کہ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم سمجھتے ہوتے، یعنی یہ بات تمہارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ کی ڈھیل ایک وقت تک ہوتی ہے اور جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔